یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت ہے، اگرچہ حنیف میں یہ صفت بھی داخل تھی مگر اس کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ فرمایا گیا کہ اے مشرکو، تم بت پرست ہو، فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا یعنی توریت کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل پر تمام کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں بس توریت لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ، پس جو باندھے، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ، مِن بَعْدِ بَعْد ذَلِكَ، اس کے یعنی پھر جو کوئی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اب بھی یہی کہے جائیں کہ یہ چیزیں اللہ نے ہمیشہ سے حرام کی تھیں، من سے مراد تمام کفار ہیں، کیونکہ مومن تو اللہ پر جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتا، اگر باندھے گا تو مومن نہ رہے گا۔ نفترا کے معنی جھوٹ بولنا نہیں بلکہ جھوٹ کرنا، جھوٹ بنا لینا ہے، یہاں اس کے معنی صرف گھڑ لینا ہے۔ ذالکہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنا دعویٰ خود ثابت نہ کر سکے کہ یہ چیزیں اللہ نے ہمیشہ سے حرام کی تھیں۔ فاولائکا، پس یہی لوگ ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ اصطلاح میں دوسرے کا حق مارنے کو ظلم کہتے ہیں اور کسی کی چیز بلا اجازت صرف کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں، یعنی یہ خود اپنے نفس کا حق مار رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کافر کو بھی ظالم فرمایا گیا ہے اور گناہگار کو بھی، یعنی اب اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کافر ہیں۔ خیال رہے کہ اب تک بے خبری میں جن لوگوں نے یہ عقیدے رکھے کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے حرام تھیں وہ تو کچھ ہلکے مجرم ہیں، مگر اب جو باخبر ہونے کے بعد اس عقیدے پر قائم رہے وہ بڑا مجرم ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دو کہ اب اللہ تعالیٰ کا سچا اور حق ہونا ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمام چیزیں پہلے حلال تھیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ خود ہی اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا۔ توریت شریف کے ذریعے رب تعالیٰ کی سچائی اور تمہارا جھوٹ ظاہر ہو گیا، یا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچ ظاہر ہو گیا۔ فَاتَّبِعُوا، پس پیروی کرو، ملت دین ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ، حنیف یا یک طرفہ ہو کر، دین سے مراد اسلام یعنی شریعت محمدیہ ہے، یعنی اسلام کے تمام اصول دین ابراہیمی کے مطابق ہیں۔ اس کی تفصیلی تفسیر پہلے سپارے میں ہو چکی ہے۔ حنیف کے معنی ہیں تمام بدعقیدیوں، بدعملیوں اور بے دینیوں سے علیحدہ اور کنارہ کش ہونا۔ حنیف ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، وما کانا، اور نہ تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت ہے، اگرچہ حنیف میں یہ صفت بھی داخل تھی مگر اس کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ فرمایا گیا کہ اے مشرکو، تم بت پرست ہو، فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہو، اور اے اہل کتاب، تم انبیاء اکرام کو رب تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو۔ کیا یہ شرک کے عقیدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر دین ابراہیمی دیکھنا ہو تو ہمارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دیکھو۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اب تک تم نے جو جھوٹے عقیدے اور جھوٹے اعمال اور جھوٹی باتیں اختیار کی، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے بے خبری میں کی ہوں، مگر اب جو اس کے بعد یہی کہے جائیں کہ یہ جانور ہمیشہ سے ہر دین میں حرام تھے، تو اب ایسا شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرنے والا ہوگا۔ اب یہ جھوٹ خطا یا بے خبری میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہے، اور ایسے لوگ ظالم ہیں، ظالم کی سزا ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دو کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اسلام قبول کر کے ملت ابراہیمی میں داخل ہو جاؤ۔ صرف اسلام ہی ملت ابراہیمی ہے کہ خالص توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ صرف اسلام میں ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف نماز، حج، قربانی، مقام ابراہیم کا احترام، داڑھی رکھنا، ختنہ کروانا وغیرہ، یہ تمام مسائل ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھے اور یہی چیزیں اسلام میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔